ہم کیوں ہوئے؟ جس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، 20 سال 30 سال 40 سال بیت گئے، زندگی ساری بیت گئی، پوری زندگی بیت گئی، قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھا کس میں ہے کیا۔ قرآن کو جس نے اٹھا کر نہیں دیکھا، خدا کی قسم ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس نے قرآن کو پڑھا نہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس نے قرآن پر عمل نہیں کیا وہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ اب رب کے لیے یہ جو پیپر دیکھے نا، ایک ہوتا ہے امتحان، ایک ہوتا ہے امتحان کے لیے کتاب، تیاری کے لیے کتاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان صبر کے رکھا ہے اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا۔ اب ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک پیپر کا امتحان دینے والا طالب علم جس نے بایو نہیں پڑھی، کیمسٹری نہیں پڑھی، جس نے فزکس نہیں پڑھی، جس نے میتھ نہیں پڑھی، جس نے انگلش کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور وہ جہاں کا میٹرک میں جا کر بیٹھے اور کامیاب ہو جائے تو صبر ہو سکتا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ۔ جس نے تیاری ہی نہیں کی، جس نے کوئی پریکٹیکل نہیں کیے، جس نے بایو کو دیکھا بھی نہیں ہے، وہ جا کر کیسے وہاں پر پریکٹیکل میں بیٹھے گا یا امتحان پاس کرے گا؟ جس نے قرآن کو نہ دیکھا ہو وہ قبر کے اندر سوال و جواب کیسے دے؟ کیسے وہاں جا کر یہ کہے گا میرا رب اللہ ہے؟ کیسے کہے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیسے کہے گا میرا دین اسلام ہے؟ اور میں یہی کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری۔ عربی سے آپ اگر واقف ہو تو یہاں پر دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں، ایک لفظ لا ادری اور ایک ہاں۔ حالانکہ لا ادری کا معنی ہے میں نہیں جانتا، بات تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن ہاں ساتھ اس وجہ سے ہے کہ اس کا سوال کا جواب دینا تو آسان ہے، یہ سوال سنا بڑی مرتبہ ہے، اس کا جواب بھی بہت آسان ہے، لیکن ہاں لا ادری ہے افسوس کہ مجھے اب اس کا جواب نہیں آ رہا۔ جواب کیسے آئے گا؟ اس نے اس پر عمل کیا ہو تو جواب آئے گا، اس نے پیپر سے پڑھا ہو، کتاب کو پڑھا ہو تو اس کو امتحان میں کچھ آیا۔ جب اس نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے، کتاب کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر ہاں لا ادری ہے افسوس کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، ہے افسوس کہ مجھے کوئی پتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے سوال ہوگا، چوتھا سوال بھی ہوگا کہ بتلاؤ بدبختو تم ناکام کیوں ہوئے؟ کیا وجہ تمہاری ناکامی کی؟ قبر کے اندر ناکام کیوں ہوئے؟ تو لا تلیت ولا تلیت، حدیث کے الفاظ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ وہ کہیں گے لا تلیت ولا تلیت، قرآن ہمارے پاس آیا، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن پر عمل ہی نہیں کیا ہے۔ قرآن کو پڑھتے تو سارا کچھ پتہ لگتا، لا تلیت ولا تلیت، نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے نہ ہمیں کچھ پتا۔ تعمیر محترم سے نجات کا دارو بتا، قبر کے اندر، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر یہ قرآن کی عمر منحصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ انسان کے لیے قبر کے اندر آ کر کھڑی ہو جائیں گی اور یہ فرشتوں سے جھگڑا کریں گی، اللہ سے جھگڑا کریں گی اور اللہ سے کہیں گی اللہ، سورہ بقرہ کہیں گی اللہ تیرا کلام نہیں ہوں، میں تیرا کلام ہوں، تو نے مجھے اپنے پاک بندے پر اتارا ہے، اس نے مجھے پڑھا ہے، اس نے مجھ پر عمل کیا ہے، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو عذاب ہو جائے؟ اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر سورہ بقرہ انسان کی شفاعت کا سبب بن جائے۔ قبر کے اندر سورہ بقرہ، جو سورۃ البقرہ کو پڑھتا تھا، سورہ بقرہ پر عمل کرتا تھا، قبر کے اندر اس کے یہ حساب و کتاب میں آسانی کا سبب بن جائے۔ اور جس نے سورہ بقرہ پڑھی نہ دیکھی نہ عمل کیا تو فرمایا یہی قرآن، اور القرآن حجت علیک و علیک، قرآن یہ آپ کے لیے حجت ہے، یہ آپ پر حجت ہے۔ آپ کے لیے حجت کیا ہے؟ آپ کے لیے دلیل کیا ہے؟ آپ نے قرآن پر عمل کیا ہو، اللہ کو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ قبر کے اندر آپ سے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، حساب و کتاب سہل ہو سکتا ہے، اس رات سے گزرنا آسان ہو سکتا ہے، جنت کے دخول آسان ہو سکتا ہے اگر قرآن پر عمل کیا۔ اگر نہیں کیا تو حجت علیک، وہ آپ پر حجت ہے، آپ پر دلیل ہے۔ ایک تو قرآن کی طرف سے حجت قائم ہوگی کہ اللہ اس نے مجھے پڑھا ہی نہیں، اللہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر، اس کی ٹی وی کے اوپر، اس کے الماری کے اوپر قرآن پڑھا رہتا تھا، کبھی اٹھا کر نہیں دیکھا، اخبار پڑھنے کا بڑا وقت ملتا تھا، صبح سے لے کے شام تک اخبار پڑھ رہے، صبح سے لے کے شام تک کتنے کہانیاں کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک گپے ہانک رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھا رہتا تھا، اللہ قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ سامعین محترم، اللہ کی قسم ہے آج ہم قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ قرآن سے بہت دور ہو چکا ہے۔
اور میں نے یہ صرف میں نے کچھ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے عرب کے اندر 2 چیزیں دیکھی. ان کو اللہ نے جو نوازا ہے دنیاوی طور پر اور اخروی طور پر جو مجھے یقین ہے اللہ ان کو نوازے گا. اس کی 2 وجوہات یہ قرآن کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہوا. آپ میں سے جو حج پر ہو کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کر جائے, اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے کر جائے. میرے تعلیم محترم وہاں قرآن کو ان کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے مسجد میں قرآن سامنے رکھے ہوئے یا تو قرآن ہی ہمارے غائب ہوتے ہیں, سامنے قرآن رکھے ہوئے ہیں, چاہے آپ کسی نماز میں بھی آئے قرآن سب سے پہلے نظر آئے گا. اور پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, پھر قرآن پڑھنے بیٹھ جانا ہے. اذان ہوتی ہے مسجد میں آ جاتے ہیں, نماز کا انتظار نہیں کرتے کہ نماز کا وقت ہو مسجد میں جائے. اذان ہوئی مسجد میں آ گئے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ گئے. کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا کوئی عرب آیا ہو اور اس نے ڈائریکٹ نماز شروع کی ہو اور پھر اس کے بعد اس نے نوافل وغیرہ شروع کر دیے ہو اور پھر اس کے بعد فرض میں شامل ہو گئے. ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. جس کو دیکھا جو آیا اسے چاہے 1 منٹ کے لیے قرآن کی تلاوت کی ہے یا 10 منٹ کے لیے کی ہے, قرآن کی تلاوت ہر شخص کرتا ہے. تو ہمارے معاشرے کا یہ معاملہ ہے کہ ہم تو سال ہر سال قرآن کو نہیں دیکھتے. ہمارے ہاں حافظ قرآن کو نہیں پڑھتے تو باقی دوسروں کا کیا پڑھنا. رمضان آتا ہے تو قرآن کے حافظ شروع ہو جاتے ہیں, رمضان کے علاوہ جو ہے تو سفر بھی نہیں ہوتا قرآن پڑھنے. تو ہم دنیا کو اس قدر اپنا چکے ہیں, قرآن کو اس قدر ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا ہے. یقین جانیے قرآن کل ہمارے اوپر حجت بنے. وقال رسول یا ربی ان هذا القرآن, کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ دائر کریں گے اور اللہ کے دربار میں یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میرا قرآن آیا تھا میں میرے قرآن کو نہیں پڑھا, میرا قرآن آیا تھا میں نے قرآن کو سیکھا نہیں, میرا قرآن آیا تھا اس میں قرآن عمل نہیں کیا. تو یقین جانیے سامعین محترم دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار اللہ نے قرآن سے رکھ دیا. ہم اگر قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں, قرآن پر عمل کرتے ہیں, ہر شخص ہم میں سے ایسا ہونا چاہیے جو صبح سے لے کر شام تک کم از کم قرآن پاک کو 1 پاؤ آدھا سپارہ یا پورا سپارہ پڑھنے والا اور پھر ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا ہو. اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں یہ جو مزار آباد ہے یہ کبھی آباد ہو. جو قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مجھ نہیں دیتا. یہ تو اسی وجہ سے روکا جاتا ہے, لوگوں کو روکا جاتا ہے قرآن خود نہ پڑھو. نعوذ باللہ من ذالک, اس وجہ سے نہ پڑھو کہ قرآن لوگ پڑھیں گے دین کو سمجھ جائیں. قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے اندر اللہ کے سوا تو کسی کی بات ہے ہی نہیں. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بزرگوں کے پاس جاؤ, قبروں کے پاس جاؤ, پیروں فقیروں کے پاس جاؤ. اللہ نے کہا کہ ساری کائنات سے کٹ کر میرے پاس آؤ, یہ قرآن سکھلاتا ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ میرے پیغمبر کو چھوڑ کر اماموں کی طرف چلے جاؤ, فقیہوں کی طرف چلے جاؤ, محدثوں کی طرف چلے جاؤ, اماموں کی طرف چلے جاؤ. جو قرآن پڑھے گا وہ اس بات کو قطعی طور پر سمجھے گا کہ قرآن یہی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو, اللہ کے رسول کی بات کو مانو, اس کے علاوہ کسی کی بات کو نہ مانو. تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ حقیقت پر دین پر آ جاتا ہے, حقیقی معنوں میں دیندار بن جاتا ہے, حقیقی معنوں میں وہ دین کو سمجھنے والا بن جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے معزز فرشتوں میں شمار فرمائے, بہترین فرشتوں میں اس کے شمار ہوگا. اور قرآن پڑھنے والے کو قرآن کے حافظ کو اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ دے دیا ہے. ہمارے جنت کے اندر سیڑھیاں ہیں چڑھنے کے لیے, اور جنت کی جتنی سیڑھیاں ہیں اتنا ہی بلند مقام اوپر کو جاتا ہے. ہمیں حافظ قرآن سے یہ بات کہی جائے گی الف لام میم سے شروع کرو